امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میری جنگ صرف یزید سے نہیں بلکہ ہر اس شخص سے ہے جس کا کردار یزید جیسا ہے۔ اگر تم حق پر ہو تو کچھ بھی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، تمہارے حق پر ہونے کی گواہی وقت خود دے گا۔ زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، جس قدر ہو سکے دوسروں کے کام آؤ۔ کبھی بھی حق بات کہنے سے مت گھبراؤ، کیونکہ اللہ کے سوا نہ تو کوئی تمہاری زندگی کم کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی تمہارے رزق کو روک سکتا ہے۔ ظلم کے خلاف جتنی دیر سے اٹھو گے اتنی ہی زیادہ قربانی دینی پڑے گی۔ جب جسم موت کے لیے ہے تو اللہ کی راہ میں شہید ہونا سب سے بہتر ہے۔ ذلت برداشت کرنے سے موت بہتر ہے۔ ایسی بات زبان پر جاری مت کرو جو تمہاری قدر و قیمت گھٹا دے۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا اور باطل سے اجتناب نہیں کیا جاتا؟ ان حالات میں ہر مومن پر فرض ہے کہ شہادت کے لیے تیار ہو جائے۔ اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں وہی بات کہو جو تم کو پسند ہو کہ تمہاری غیر موجودگی میں تمہارے بارے میں کہی جائے۔ ظالموں کے ساتھ رہنا بذات خود ایک ظلم ہے۔ اللہ کے سوا کبھی کسی سے کوئی سوال مت کرو۔ خبردار، اس شخص پر کبھی ظلم مت کرنا جس کا اللہ کے سوا کوئی مددگار نہ ہو۔ عورت کا پردہ کرنا شہید کے خون سے بھی زیادہ افضل ہے۔ سلام کرنے کے 70 ثواب ہیں، جن میں سے 69 سلام کرنے والے کو ملتے ہیں۔ لوگوں کی عزت و ناموس کے بارے میں بدگوئی کرنے والے کو اپنے پاس نہ بٹھاؤ اور نہ ہی خود اس کے پاس بیٹھو۔ جس نے اپنی ماں کے پاؤں کو بوسہ دیا، اس نے گویا جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دیا۔ وہ قوم کبھی بھی فلاح حاصل نہیں کر سکتی جس نے خدا کو ناراض کر کے مخلوق کی مرضی اختیار کر لی۔ میں موت سے ڈرنے والا نہیں ہوں۔ عزت کی راہ میں حق کو زندہ کرنا میرے لیے آسان ہے، اور عزت کی راہ میں مر جانا جاودار زندگی ہے، اور ذلت کے ساتھ زندہ رہنا ایسی موت ہے جس کے ساتھ حیات باقی نہیں۔ کیا تم مجھے موت سے ڈراتے ہو؟ کیا تم میرے قتل سے زیادہ کچھ اور بھی کر سکتے ہو؟ خدا کی راہ میں شہادت بہت مبارک ہو۔ تم میری عظمت کو ختم نہیں کر سکتے اور میری عزت اور شرافت کو بھی نہیں مٹا سکتے۔ اگر دنیا میں کبھی تمہیں شدت سے کوئی غم ملے تو گھبرانا مت، بلکہ میرے غموں کو یاد کر لینا، تمہارے غموں کا وزن ہلکا ہو جائے گا۔ جس نے اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کی خوشنودی طلب کی تو پھر خدا اس سے نظریں پھیر کر اسے لوگوں کے سپرد کر دیتا ہے۔